بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، عربی شاعر کہتا ہے کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک تو نہیں ہوں مگر نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ پاک مجھے بھی نیک کر دے، مجھے بھی نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو میرے محترم دوستو، میں بھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا اور نہ نیک کہتا ہوں، مگر نیک لوگوں سے بھی محبت ہے اور علماء سے بھی محبت ہے، بلکہ انتہائی محبت ہے، اور یہی سرمایہ ہے، اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اس خالص محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ پاک مغفرت فرما دے۔ تو جب بھی علماء کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ان سے محبت ہے، یہ ہمارے محبوب ہیں۔ اس وقت ARY نے بہت ہی غلط قسم کی حرکت کی ہے، اتنا بڑا پاکستان کا ٹی وی چینل ہے، لیکن بہت ہی غیر ذمہ دارانہ، بہت ہی غلط، بلکہ میں تو کہوں گا بہت ہی گھٹیا قسم کی حرکت کی ہے، اور اس ملک کے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈمی بنا کر ان کی تضحیق کرنے کی کوشش کی ہے، اور تضحیق بھی کن لوگوں نے کی ہے جن کا اپنا کوئی کریکٹر نہیں ہے، جن کو ہمارے معاشرے میں بھانڈ قسم کے لوگ کہا جاتا ہے۔ تو میں ARY کے سامنے اور ان کی نظر پہلے ایک شیئر کرتا ہوں، پھر تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو خیال ہے کسی اور کا، تو خیال ہے کسی اور کا، تجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ تیرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ ARY نے جو بھی کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے کیوں کیا ہے، کس کے اشارے پر کیا ہے، کیوں کیا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو پائے جانے والے ٹی وی چینلز ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ چینل ہیں کہ جن کا پس منظر خالصتاً صحافتی ہے، ماضی میں ان کا اوڑھنا بچھونا صحافت رہا ہے، نچلے درجے سے انہوں نے صحافت کی ہے، رپورٹنگ کی ہے، اور پھر ترقی کرتے کرتے اخبارات کے مالک بنے ہیں، ایڈیٹر بنے ہیں، جیسے کہ جنگ اخبار والے، عام صحافی تھے اور پھر جنگ اخبار بنا، جو کہ لمبے عرصے تک اعتماد کا ایک نام تھا، پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سب سے بڑا اخبار اور سب سے زیادہ قابل اعتماد اخبار۔ تو پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور میں جب پرائیویٹ ٹی وی چینلز کھولنے کی اجازت دی تو جنگ نیوز والوں نے اپنا ٹی وی چینل کھولا جیو کے نام سے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک چینل کھولنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگ نام تجویز کریں، تو جس کا نام ہمیں پسند آئے گا اور جس کے نام کے اوپر اتفاق ہوگا تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ واللہ عالم کتنا انعام دیا تھا، مگر ایسا ہوا تھا۔ تو ایک ہے اس قسم کے چینل جن کا صحافتی پس منظر ہے، صرف جیو نیوز نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کے چینل ہیں، اور کچھ وہ چینل ہیں کہ جن کا پس منظر خالصتاً تجارتی ہے، ماضی میں صحافت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں رہا ہے، کبھی قلم بھی نہیں اٹھایا، ایک حرف بھی صحافت کے میدان میں نہیں لکھا، کوئی رپورٹنگ نہیں کی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اس میدان میں بہت زیادہ پیسہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیوں نہ ہم یہاں پر بھی سرمایہ کاری کریں، کیوں نہ ہم اپنا چینل کھولیں۔ اس طرح کے لوگوں میں سے ایک نام اور بڑا نام اور سب سے پہلا نام، جس طرح جیو نیوز کا نام صحافتی چینل کے میدان میں سب سے اوپر ہے، تو کاروباری چینل میں سب سے اوپر نام جو ہے نا ARY کا آتا ہے۔ ARY جو کہ مخفف ہے عبد الرزاق یعقوب کا، عبد R رزاق یعقوب Y۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، ابھی ان کے تیجے ہیں سلمان اقبال صاحب، وہ بڑے ہیں اور اس چینل کو جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ خالصتاً تجارتی گروپ ہے، سونے کا کاروبار کرنے والے ہیں، فلم کی پروڈکشن بھی یہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ٹی وی چینل کھولا، ظاہر ہے جو تاجر ہوتا ہے اس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے خبریں دینے کا اور چینل چلانے کا، اور جو صحافی ہوتا ہے اس کا اپنا ایک انداز و طریقہ کار ہوتا ہے۔ صحافت ہمیشہ آئین اور قانون کی محافظ ہوتی ہے۔
اچھائی اور بھلائی کو سپورٹ کرتی ہے، اچھائی اور بھلائی کی ساتھی ہوتی ہے، جبکہ کاروبار کا آئین اور قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اچھائی اور سچائی اور بھلائی کو وہ صرف بطور ڈیکوریشن اور سجاوٹ و بناوٹ کے یوز کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایئر وائی والے جو حضرات ہیں وہ بھی اپنے چینل کو ان مقاصد کے لیے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یوز کریں۔ تو چونکہ یہ بزنس مین ہیں، پیسہ کمانا ان کا مقصد ہے، اولین مقصد ہے، تو پیسہ کمانے کے لیے ان کو جو بھی حربہ، چاہے اس کی ہمارے اخلاق، ہماری اقدار، ہمارا اسلام، ہمارا معاشرہ، ہماری شرافت اجازت دے نہ دے، یہ کر گزرتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے چند ایسے لوگوں کے، جن کو ہمارے معاشرے میں بھانڈ کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کی نمائندگی نہیں کرتے، کسی طریقے سے بھی نہیں کرتے، کسی بھی قوم کی نہیں کرتے، ایسے قسم کے لوگوں کو بٹھا کر پاکستان کی ایک بہت ہی معزز شخصیت، بہت بڑے عالم دین کی ڈمی بنا کر انہوں نے تضحیق کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے محترم دوستو، مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کریں، آپ ان کے موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں، بالکل کریں، کھل کر کریں، آپ کو حق ہے، مگر ان کی تضحیق کرنے کا یا ان کے خلاف اس طرح کی شرانگیزی کرنے کا آپ کو کبھی بھی ہم حق نہیں دیں گے، اس کی اجازت کبھی بھی ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے علماء کے قائد و مرشد ہیں، رہبر و رہنما ہیں، لاکھوں کارکن ان کے ایک اشارے آبرو کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، پاکستان کے سنجیدہ ترین سیاستدان ہیں، اور پھر نہیں یہ کہ خود بہت بڑے عالم دین ہیں، بلکہ بہت بڑے عالم دین کے بیٹے ہیں، بہت بڑے مفتی کے وقت کے مفتی اعظم مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، جو کہ خود بہت بڑے سیاستدان بھی رہے ہیں اور سیاسی تحریکوں کی قیادت کی ہے، اور صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور اصولوں کی بنیاد کے اوپر وزارت کو 9 ماہ کے بعد جو ہے نا لات مار دی تھی۔ ایسی شخصیت کے وہ بیٹے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جس طرح کے ان کے والد بہت بڑے عالم اور مفتی تھے اور مفتی اعظم تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایسے ہی بہت بڑے عالم اور مفتی اعظم ہوتے اگر سیاست کی اس دشوار گزار وادی کے اندر وہ قدم نہ رکھتے۔ اس شخص کو 45 سے 50 سال سیاست میں ہو چکے ہیں، اس لیے کہ 1976 میں انہوں نے عملی سیاست میں، جبکہ طالب علم تھے، جمعیت طلبہ اسلام کے صدر بنے تھے صوبہ سرحد کے، اور پھر 80 میں جب یہ فارغ ہو گئے تو جمعیت علماء میں آئے عملی طور پر، اور پھر 81 میں باقاعدہ جمعیت علماء اسلام کی انہوں نے قیادت سنبھالی، اور آج تک مسلسل قیادت کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بات لمبی ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نہ صرف یہ کہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت بڑے ایک دینی، سیاسی اور مذہبی جماعت کے قائد محترم ہیں، بلکہ سینئر ترین سیاستدان ہیں اس وقت اس ملک میں۔ 50 سالہ سیاست کا تجربہ ہے، 50 سالہ بے داغ سیاست کی ہے، آج تک کوئی ان کے کردار کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ چاروں صوبوں میں، مرکز میں ہر قسم کی مخالف ان کی حکومتیں آئیں، مگر ان کے کردار کے اوپر، اجلے کردار کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ اور جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، سب ان کو سیاست میں اپنا امام مانتی ہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے لاکھ اختلاف کریں، مگر سیاست میں ان کو حرف آخر مانتے ہیں۔ جتنے بھی صحافی ہیں، جو حقیقی صحافی ہیں، بڑے صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ اعتراف کریں گے، جن کا تجربہ ہے کہ واقعی سمجھ بوجھ رکھنے والا، دلیل کی سیاست کرنے والا، معقول سیاست کرنے والا اس وقت اگر اس ملک میں کوئی بندہ ہے، مستقبل کو جھانک کر
سیاست کرنے والا اور بات کہنے والا تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، دامت برکاتہم العالیہ۔ تو ایسے شخص کی آپ کیسے تصحیح کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اس سے ہماری دل آزاری ہوئی ہے، دل آزاری نہیں بلکہ اشتعال پھیلا ہے۔ ایئر وائیو نیوز کو چاہیے کہ فوراً بلا مشروط معافی مانگے اور جن لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے ان کو اپنے چینل سے خارج کرے، ان کو اپنے چینل سے چھٹی دے، اور آئندہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لے تو باوضو ہو کر لے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حدود پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سفید داڑھی سے حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء سے حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ آج ختم ہو رہا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار ان ٹی وی چینلز کا ہے۔ کوئی تعمیری پروگرام نہیں کرتے، کوئی ایسا پروگرام نہیں کریں گے جس سے معاشرے کے اندر اچھی اقدار پھیلیں۔ ہمیشہ معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کا پروگرام کریں گے۔ اللہ پاک انہیں سمجھ دے، اللہ پاک کرے کہ یہ ملک اور معاشرے کی تعمیر میں کردار ادا کرنے والے ہوں، نہ کہ تخریب میں۔